لیڈر ایک الگ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. اب اس پہ کیا پارٹی ریاکٹ نہیں کرے گی؟ کیونکہ لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا سارا ڈرامہ مجھے ملٹری کورٹ میں منتقل کیے جانے کے لیے کیا گیا ہے. فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنایا جا رہا ہے. مزید کہا کہ جنرل فیض حمید سے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتے ہیں اور یہ جنرل فیض سے کوئی نہ کوئی بیان دلوائیں گے کہ 9 مئی سازش تھی. یہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سب مجھے پھنسانے کے لیے کیا جا رہا ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک ہے کہ بانی چیئرمین PTI کی قیادت میں ایک باقاعدہ کلوژن تھی اور یہ کوشش کی گئی کہ جنرل فیض ہمیشہ اس پوزیشن پہ رہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ ISI کو کور ڈکلیئر کرنے تک یہ جانے کو تیار تھے. کیا وجہ تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم بانی چیئرمین PTI وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اس عہدے سے ہٹیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈیبیٹ چلتی رہی, آپ تک بھی یہ بات پہنچی ہوگی, میرے تک تو پہنچی تھی کہ جی آپ ISI کو کور ڈکلیئر کر دیں. وہ جو ایک چیف بننے کے لیے کور کو کمانڈ کرنا ہوتا ہے اور وہ لازم ہوتا ہے, تو ہم یہی ISI کو کور ڈکلیئر کر دیتے ہیں تاکہ ان کو اس عہدے سے علیحدہ نہ ہونا پڑے. اور ان ریٹرن کیا یہ کوئی راز ہے کہ جنرل فیض حمید نے بھرپور کوشش کی کہ ان کی سیاسی جماعت وہ برسر اقتدار رہے اور انتظام یہ تھا کہ اگلے کئی سالوں تک رہے. تو یہ جو کلوژن تھی جس میں ملک کو نقصان پہنچا, اکانومی تباہ ہو گئی, جس کے اندر مگر صاحب یہ جو کلوژن تھی جس میں سارے کام ہوئے, جس پر آپ کو ماضی میں بھی اعتراض تھا, نواز شریف صاحب کو بھی تھا, اس پر تو نہیں پکڑا گیا فیض حمید صاحب کو, کیونکہ اگر اس کلوژن پہ پکڑا جائے گا تو اس پر تو پھر جنرل باجوہ بھی پکڑے جائیں گے. تو یہ تو بعد کے معاملات پہ پکڑا گیا ہے, یعنی کہ جب انسٹیٹیوشن کی پالیسی نہیں تھی تو اور انسٹیٹیوشن کی پالیسی کے خلاف ورزی انہوں نے اگر ریٹائرمنٹ کے بعد کی, اس پہ پکڑا گیا نا. نہیں دیکھیں, جو ISPR کی دوسری پریس ریلیز ہے جس میں لکھا ہے ایٹ دا بہیسٹ آف, یعنی وہ کس کی بہیسٹ ہے؟ کیا وہ بانی چیئرمین PTI کی بحث نہیں ہے؟ کیا ان کی ایما پہ, ان کی منشا پہ, ان کی خواہش کے مطابق سیاست میں مداخلت نہیں ہو رہی تھی؟ اور کیا پوسٹ ریٹائرمنٹ جو وائلیشن ہے کیا وہ سیاست میں مداخلت کے حوالے سے نہیں ہے؟ اور دیکھیے جہاں تک جنرل باجوہ کا تعلق ہے, کیا جنرل باجوہ نے ان کو بطور DGI کنٹینیو کروایا تھا یا ہٹایا تھا؟ تو بات تو بڑی سمپل ہے کہ بطور DG ISI جنرل فیض حمید کو جب ہٹایا گیا تو باجوہ صاحب ہی چیف تھے, تو وہ تو نیکسس ٹوٹنے میں بھی باجوہ صاحب کا پھر کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ بالکل کلیئر ہے کہ جو نیکسس تھا وہ بانی چیئرمین PTI اور جنرل فیض حمید کے درمیان تھا اور اس سے ملک کو نقصان پہنچا. اور یہ ISPR کی دونوں پریس ریلیزز بالکل کرسٹل کلیئر ہیں کہ ایک دوسرے کے مفادات کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور دیکھیے جو سازشیں بانی چیئرمین PTI نے کی, اب اس ٹرائکا میں اور لوگ بھی شامل ہیں جس میں فرح گوگی ہے, شہزاد اکبر ہے, زلفی بخاری ہے, یہ تینوں آج ملک سے باہر کیسے چلے گئے؟ یہ وہی نیکسس ہے. اور اس میں باقاعدہ طور پہ جو پلاننگ ہوتی تھی یہ تمام لوگ ملوث ہوتے تھے. مگر پھر اس میں عمران خان کا خدشہ کس حد تک درست ہے کہ ملٹری کورٹ میں انہیں منتقل کر دیا جائے گا, اس لیے ہو رہا ہے یہ سب؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ خدشہ وہ شاید کہ کوئی ان کو خوف ہے, پیرانویا ہے یا جو بھی ہے, وہ یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے, روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ نیکسس موجود تھا. میں نہیں جانتا کہ یہ کس کورٹ میں جائے گا کس کورٹ میں نہیں جائے گا معاملہ, مگر ہیونگ سیڈ دیٹ نیکسس ثابت ہے. عمران خان جو بانی چیئرمین PTI ہے اس کی سربراہی ثابت ہے, ان کی کلوژن ثابت ہے, اور وہ اپنے پرسنل اور پولیٹیکل انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ملک کو نقصان کرنا ثابت ہے. مگر آپ نے تو ثاقب نثار کا بھی نام لیا, آپ نے کہا کہ اداروں کے میں جو دوسرے ادارے وہ بھی کارروائی ہوگی, آپ نے کہا نا ثاقب بھی نثار بھی. میں نے صرف یہ کہا نہیں, میں نے کہا irrespective of name and rank, میں نے کہا چاہے کوئی ثاقب ہو یا کوئی نثار ہو, یہ تو ایک بائی وے آف ایگزامپل بات کی. یعنی آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے اس حوالے سے؟ اس کا دائرہ کار بڑھے گا. یعنی آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ ثاقب نثار بھی ریٹائرمنٹ کے بعد ملوث تھے سارے ٹرائکا میں؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. دیکھیں ثاقب نثار صاحب اس کا حصہ ہوں گے اور تھے, اور نظر آتا ہے کہ وہ کلوژن کا پارٹ تھے. میں نے تو ایک بائی وے آف ایگزامپل بات کی کہ لگتا یہ ہے, اور ایک غالب امکان یہ ہے کہ اس کا شاید دائرہ کار وسیع ہوگا. اور جہاں پہ ایک ادارے نے ایک خود احتسابی کا عمل شروع کیا, اور یہ آج کا نہیں ہے, اگر آپ مئی کی پریس کانفرنس نکالیں DG ISPR کی, مئی کے مہینے کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا بڑا رینک ہوتا ہے فوج کے اندر اتنا ہی کڑا احتساب ہوتا ہے, اتنی ہی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے.
تو دیکھیے اگر باقی لوگ بھی کوئی ملوث تھے تو اس کا دائرہ کار بڑھنا چاہیے، بڑھتا نظر آتا ہے، تو یہ کسی انفارمیشن کی بیس پہ نہیں ہے، مگر جو ایک کلوژن تھی اس حساب سے یہ ایک میں سمجھتا ہوں مگر اگر جتنا بڑا رینک ہوتا ہے اتنی بڑی سزا ہوتی ہے، تو پھر جنرل باجوہ کو بھی سزا ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ نا کہ جب ادارے کی اپنی پالیسی ہو اور اس کے مطابق کوئی کتنا ہی بڑے اور کتنی چھوٹے رینک کا افسر کام کر رہا ہو تو ٹھیک ہے، پھر اوتھ کا ذکر بھی نہیں آئے گا، پھر ایکٹ کا بھی ذکر نہیں آئے گا، مگر اگر ادارے کی پالیسی کے آپ اگینسٹ جائیں گے، بے شک وہ آپ کے حلف کی خلاف ورزی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ نہیں میں یہ نہیں سمجھتا، اور دیکھیے میں بطور وزیر اطلاعات آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ پھر جنرل فیض کا اور یہ جو کلوژن تھی اور اس کو بانی چیئرمین پی ٹی آئی لیڈ کر رہے تھے، تو کیا جب جنرل فیض کو بطور ڈی جی ایس آئی ہٹایا گیا تو کیا اس میں جنرل باجوہ کی منشا شامل نہیں تھی؟ اور کیا وجہ ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے اس کے بعد ان کو القا آباد سے نوازنا شروع کر دیا، میر جعفر میر صادق کہنا شروع کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ ادارہ نیوٹرل مجھے قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملک میں کوئی بھی نیوٹرلٹی آئے۔ یہی ہے نا کہ جو فال آؤٹ ہو گیا عمران خان کا اور جنرل باجوہ کا اور ادارے کی پالیسی بدل گئی۔ آپ یہ بتائیں گا 9 مئی میں کیا آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس حوالے سے کہ 9 مئی میں جنرل فیض انوالو تھے؟ دیکھیں یہ جو گرینڈ پلان بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے بنایا تھا، اس کی شواہد آ جائیں گے سامنے کہ کون کون ملوث تھا، مگر بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں شفقت محمود نے ڈائسینٹ کیا، انہوں نے کہا ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، سمسام بخاری صاحب نے کہا ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور یہ باقاعدہ ایک پلاننگ تھی۔ اب اس کے شواہد سامنے آ جائیں گے کہ اور کون کون ملوث تھا، مگر بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے کہنے پہ یہ ہوا۔ ان کی تینوں بہنیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں، ان کا بھانجا موجود تھا، کہا گیا خان نہیں تو پاکستان نہیں، کہا گیا کہ پہنچو اپنے اپنے اہداف تک، اپنے اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کرو، کہا گیا کہ اس جگہ پہ پہنچنا ہے، ہم جی ایچ کیو جا رہے ہیں۔ شہریار افریدی کا بیان، مراد سعید کا بیان، یاسمین راشد کا بیان، یہ تمام لیڈرز کی ویڈیو فوٹیج اور ایویڈنسز موجود ہیں جو irrefutable ہے۔